السلام ہیلو، علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے بھائی، کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمد للہ. آپ کون بھائی؟ بھائی یہ میرا نام سمیر ہے. ابھی آپ سے انسٹاگرام پہ ڈی ایم میں چیٹ کیا، دیکھیے. جی 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 جی. جزاک ساؤنڈ اللہ چلا خیرن کثیرہ. بڑے بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیک. بڑے بھائی دیکھو کیسا ہے، میں موویز دیکھ دیکھ کر اسلام کی طرف آیا ہوں. جی تو یہ اللہ کا ذریعہ ہے. بالکل. اب اللہ ذریعہ بناتا ہے، وہ چاہے جس طریقے سے اپنے بندے کو اپنی چوکٹ پر لے کر آ جائے. صحیح ہے. وہ اس کی حکمت ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہے نا اسلام کے پاس میں ہو کر کھلا کھلا کے لایا ہے. کریکٹ. تو ہمارے پاس میں کچھ ایکسپیرینس ہے، اور کریکٹ. جس ایکسپیرینس کے بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا گھاٹے میں کریکٹ. سوائے کچھ لوگوں کے. کریکٹ. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے خالق مالک رازق کو پہچان لیا کریکٹ. اور اس پر اپنا پورا بھروسہ ڈال دیا. سمجھ رہے آپ جی کہ بھیا کوئی تو ہے. ہاں یہ وہی ہے. یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کا بنانے والا. کریکٹ. اب میں نا مسئلے مسائل میں نہیں جاتا ہوں، آپ سمجھ رہے. جی جی میں بچے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور میں ہندو ہونے کے ناطے میں ہندوستان کے ہندوؤں کو سمجھاتا ہوں. جی باقی میرا لینا دینا اللہ اس کے رسول کے دیوانوں سے ہے. جی جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمارا لینا دینا کن لوگوں سے ہے؟ اللہ اس کے رسول کے جو دیوانے جماعت ہے، قرآن اور سنت کی جماعت. جی آج کے ڈیٹ میں اس کو اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں. جی میرا اسی جماعت سے لینا دینا. جی اب یہ میرے کو لاکھ گالی دے دے، لاکھ میرے پہ جوتا پھینکے، کچھ بھی کرے، میں یہ جماعت چھوڑ کے نہیں جانے والا، نہیں جانے والا، نہیں جانے والا. آپ سمجھ رہے ہو میرا عقیدہ؟ آپ صحیح راستے پر ہیں. ٹھیک ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو ملوں نے لوٹا، مودی جی میں کہاں دم تھا. میں یہی ڈائلگ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنا دیکھو ہوں میں. قرآن کی ایک آیت ہے، میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ بچے کو بھی سمجھنا ہے. کریکٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں فرقوں میں نہ بٹو. کریکٹ. تو میں مسلم بنا، کریکٹ. ٹھیک ہے، میں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لی. کریکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیا. تو وہ سنت اور وہ قرآن کا علم کس سے لیا؟ کالر سے. سمجھ رہے آپ؟ ہوں تو میں نے جن سے لیا، میں ان کو اس وقت پر ہر باطل فرقہ پرست جماعت کو مدلل جواب دیتے ہوئے پایا، تبھی تو ان کے پاس گیا نالج لینے. کریکٹ. کریکٹ. میں اپنی ماں کے پیٹ سے نالج لے کے نہیں آیا. کریکٹ بات. نہ ہی میرے ماں باپ نے میرا نام علی رکھا. ٹھیک ہے، میں ہوں راکیش ایکس. جی نہ ہندو نہ مسلمان، سب سے پہلے انسان. دس از مائی سوشل آئیڈینٹی. سوشل آئیڈینٹی صحیح بیکاز آئی ہے. لیو ان دا کنٹری میڈ بائی ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر. کریکٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کریکٹ ہے. اور یہ جو تھوڑی سی مہلت ملی ہے نا انڈین مسلمس کو، جی جسے کہتے ہیں سمویدھان، اب یہ آئی سی یو کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. کریکٹ ہے بات. اور آپ ان کا بل بھرے جا رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ سمویدھان آئی سی یو میں ہے، مطلب خطرے میں ہے سمویدھان. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یا رائٹ. That's the moment when I accepted Islam. جب مجھے یہ پتا چلا نا کہ بھائی ریئلائزیشن ہو گیا بھائی کہ I am not safe now. India is not safe now. We poor people of India are not safe now. We all Indians are brothers and sisters, but we are not safe now. کریکٹ. So who is our Masiha? میرے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Do you have any other better than this? نو وے.
दैट्स इट. मैं 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट हूँ, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा क्यों है, मैं टीचर क्यों बना, ये मेरे को मत पूछो. आओ मेरे किताब के पन्ने पढ़कर देखो. डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. फटा हुआ हूँ. समझ रहे? सही बात है. जुबान पर गाली नहीं है मेरे. मैं गाली गलौज की दुनिया को तौबा करके मुसलमानों की कौम के अंदर आया हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. मुसलमान गाली गलौज करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता. अरे वही गाली गलौज मेरे जिंदगी में सुबह होती थी. गुड मॉर्निंग तो माँ बहन की गाली, गुड नाइट माँ बहन की गाली, माँ बाप, दादा दादी. माय फैमिली वाज अनएजुकेटेड, इलिटरेट, दे वर इग्नोरेंट. So you cannot blame me now. Right. अरे भैया, कश्मीरी पंडितों के साथ में जिन मुसलमानों ने कुछ किया, they were never Muslims. और अगर उन लोगों ने किया भी है तो आज के मुसलमानों से बदला लोगे क्या? Correct. Correct. Doesn't make any sense. तो प्रॉफिट मोहम्मद से सीखो ना. क्या उन्होंने मक्का के मुशरिकों से बदला लिया क्या? करेक्ट है, नहीं लिया. तो मैं हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, मैं इस्लामिक स्टूडेंट हूँ. मेरे को ऑल ओवर इंडिया में मौलाना नंबर 3 का अवार्ड मिल चुका है इंडिया टीवी पे, जो झूठ बोलते रहती है. और मेरे को झूठ में 1 सेकंड में गुस्सा आता है. बिल्कुल. ठीक है. माय नेम इज अली बट आई रिएक्ट, आई लव उमर. But your behavior is same like Ali. He was also very aggressive and that's good. तो भाई अली का नॉलेज हमसे लो ना, तुम्हारे मौलाना के पास नहीं है. करेक्ट है. नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं. जो बोल दिया नहीं है तो यू शुड आस्क मी फॉर द प्रूफ. कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन. करेक्ट है, 100%. तो तुम्हारे मौलाना जो है ना, मक्का शरीफ के अंदर है, ठीक है, सल्फो स्वालहीन के नक्शे कदम पर चलते चलते, ए बेटा भागो 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 भागो, शैतान आएगा. समझे? ये तुमको समझ में आएगा, ये नॉन बिलीवर्स को नहीं समझ में आएगा. समीर भाई, जी भाई, मैं एक मैदान के अंदर रहता हूँ जो मेरे लिए मक्का है, बाकी लोगों के लिए प्लेग्राउंड है. समझ रहे हो? सही है. वहां पे मैं जॉन था. जॉन किसी को पता ही नहीं चला. मैं यहाँ पे आया तो कानेटकर बन गया. एट द एज ऑफ 13 आई केम ओवर हियर वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ. समझ रहे? और मैं यहाँ पे ना बरेलवी देवबंदी की भीड़ के अंदर आ गया और मैं बोला, हे भगवान, तूने किधर भेज दिया मुझे? गरीबी में मेरे को तूने मजबूर कर दिया यार मुसलमानों के बीच में रहने के लिए. जो I used to think that they all are one, but now I came to know that they are Barelvi and Deobandi fighting with each other. You are kafir, you are kafir. Correct. समझ में आ रहा है? Correct. मेरे जिंदगी के अंदर मुझे एक किताब लिखना है जो मैं नहीं लिखूंगा. कोई मुसलमान मोमिन है क्या मुझे किताब लिखवाना है अपनी जिंदगी का? बट फॉर दैट आई नीड मनी ना. करेक्ट. तो पैसा डाला खोटा, पैसा डाला खोटा भाई. करेक्ट बात है. आप बैंक में खड़े रह के सुनो, आप लोगों को कुरान के, देखो मैं ना बोलता, समीर भाई, मैं एक बात आपको बता देता हूँ. मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, बहुत अग्रेसिव हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरे को चूज किया है. ठीक है? जी जी. अल्लाह ने मुझे चूज किया है, तो अल्लाह के डिसीजन पे आपको नाराजगी है तो दैट्स निफाक. करेक्ट है. आपके अंदर निफाक है. अगर हमको अल्लाह ताला ने इस्लाम दे दिया. करेक्ट है, 100%. आपकी हर बात सराहनीय. तो मैं फतवे नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट हियर, आई हैव नॉट केम हियर टू मेक पीपल काफिर. मैं काफिर बोलने के लिए समीर भाई नहीं आया हूँ. मैं काफिरों को इस्लाम समझाने के लिए आया हूँ. मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, जान देकर बताएंगे. करेक्ट है. इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. तो जान देने की ना कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मर नहीं पा रहा हूँ यार. मरिए मत, अभी अल्लाह आपके लिए और बड़ा प्लान रखा है मरने के लिए. नहीं समीर भाई, उसके लिए जमात चाहिए. और मैंने इस्लाम के शहर के अंदर दाखिल हुआ ना, तो मुझे बहुत सारे बातिल फिरके मिले. कम टू मी, कम टू मी, आई विल गिव यू रियल इस्लाम. कम टू मी, कम टू मी, आई विल गिव यू रियल इस्लाम. बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, दे ऑल वर कॉलिंग मी, कम टू मी, कम टू मी. बट मैं नहीं गया. मैं नहीं गया. क्यों? मेरे पास में कुरान है. सही है. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह. सही है. Is there any book like Quran? करेक्ट.
نہیں ہے نا. کوئی نہیں. میں اسکول اور کالج نے ٹھکرا دیا, اپنی پیار اپنی محبت کو ٹھکرا دیا, اونلی فار مولانا, اونلی فار مولانا. ہاں. اور میں آج کیا بول رہا ہوں معلوم ہے, میں جان تھا, جان سے کانیٹکر بنا, کانیٹکر میں بجرنگ دل, آر ایس ایس اور ہندو وادی لوگوں کا ڈائی ہارڈ فین بن گئے وہ لوگ میرے. دین لیٹر آن آئی بیکیم علی, گریجولی, دھیرے دھیرے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. وین آئی بیکیم علی, دے بیکیم مائی بگیسٹ اینیمی, and they came with a mob of around 200 to 300 people, and they surrounded my house to kill me with my entire family because they want to eradicate Islam. They want to stop you. They want to eradicate Islam. They don't want to kill me. They want to uh, uh, you know, ختم کر دے گے اسلام کو. ارے بھیا ایسا کیسا ختم کر دے گے یار اسلام کو, ایسا کیسا کر دے گے بھیا, ہم غریبوں کے پی ایم بن گئے بھیا, سمجھے نہیں سمجھے. اینڈ میں اسد الدین اویسی صاحب کو چیف منسٹر بناؤں گا اپنے کیبنٹ میں, یہ بھی آفر دے رہا ہوں مسلمانوں کو, جی, کیونکہ دیکھو وہ ریئل ہے, سمجھ رہے. جو گولی چلی تھی ان کے اوپر وہ بھی ریئل تھی, وہ اسٹنٹ انہوں نے نہیں کیا تھا, ان کے اوپر کسی نے کروایا تھا. ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آج گولی چلانے والے آئے گے, سمجھ رہے آپ. میں حیدرآباد کے ہوں بھائی. اب وہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو ہے نا یہ بول رہے وہ بول رہے, ارے پورے انڈیا کے اندر ساری پارٹی سمجھ گئی ہے کہ اسد بھائی ابھی ریئل ایکٹنگ نہیں کر رہے, ریئل میں آگے لے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کہاں پتا چلا, جب اسد بھائی نے دلتوں کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا, گٹھ بندھن بنایا, اور مایاوتی نے مودی جی کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا. یو شوڈ نو پالیٹکس یار, اسلام از اے بک آف پالیٹکس. کریکٹ ہے. ارے ذاکر نائک کو سامنے بٹھاؤ میرے, ہی از رانگ, رانگ نمبر ہے وہ. پی کے پکچر دیکھ کر آیا ہوں میں, پی کے پکچر دیکھ کر آیا ہوا, اینڈ آئی کین پروو وتھ قرآن. رانگ کیسا ہے؟ میں دیکھو یہ ہمارا اور آپ کا ڈیسیجن ہے, پلیز ڈونٹ برنگ ذاکر نائک ان مڈل. ذاکر نائک کو پہلی ملاقات میں بولا کہ ہی از رانگ نمبر, آج کے بعد اس کی تقریر سنیں گے تو خالی ہندو مذہب کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے وہ پتہ لگانے کے لیے سنیں گے, اور اس سے اسلامک نالج نہیں لیں گے. Getting my point? Because he's a scholar of comparative religion. He's not alim. He can make mistakes. And he has made a blunder in front of me. مسٹیک نہیں, مسٹیک کا پہاڑ اس نے کر دیا جب اس نے کہا کہ چہرے کا پردہ از ناٹ دیر اینی ویئر ریٹن ان قرآن. انہوں نے میرے سامنے بولا لائیو. اگر وہ بھیڑ کے اندر مائک میرے پاس ہوتا ہے نا تو ذاکر نائک کو نا ہم چھوڑتے نہیں. وہ کب تھا, 2008. اب 2022 چل رہا ہے, 5 سال سے بول رہا ہوں ورلڈ وار 3 از کمنگ, اور مڈل ایسٹ گیا کام سے. ویل للعرب, یہ میں نے بولا ویل للعرب. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے راکیش کنوجیا ایٹ دی ایج آف 37 ویل للعرب بول پائے گا؟ کیوں بولے گا؟ ماڈرن ویسٹرن ورلڈ یاجوج ماجوج کا جو پورا تماشا چل رہا ہے وہ تو ٹک ٹاک پہ ٹھمکا لگائے گا. کریکٹ ہے. لاجیکل کوشچن کر رہا ہوں میں. کریکٹ ہے. If I don't have نور then I'll be blind نا. کریکٹ. Where is نور؟ مولانا کی چڈی میں. صحیح ہے. نور قرآن میں ہے. صحیح ہے. میں اندھی تقلید نہیں کرتا. قرآن ہی نور ہے. میں مولانا کی اندھی تقلید نہیں کرتا. I am مسلم. میں شیعہ سنی وہابی بننے کے لیے ہندو دھرم نہیں چھوڑ کے آیا ہے. بھائی جتنی آپ کی جو بات ہے نا وہ میری آئیڈیالوجی اور مینٹالٹی سے میچ کرتا ہے. تو آپ ہے نا ہم سے نمبر شیئر نہیں کر رہے تھے, اور ہم ہماری جان کے ساتھ ساتھ نمبر بانٹ رہے. اے مولانا لوگ پلیز میرے سے بات کرو نا, پلیز 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 پلیز. یہ اس سے اچھا بہترین طریقہ میرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھاؤ جو میں وہی کر رہا ہوں. اب ماں بہن بھی کرنے کی میری طاقت ہے.
میں گھر میں گھس کے مارنے کی طاقت رکھتا ہوں, RSS سے سیکھا ہوں, سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں ہاں تو میں کنیکٹ کر رہ چکا ہوں, مسلمانوں کے لیے میں دہشت بن کے رہ چکا ہوں, اور وہی پھر مسلمان بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں 2014 میں جب تمہارے مولانا لوگ بل میں گھس جاتے تو وہی سوشل میڈیا پہ آ کے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایگزامپل. تو تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے؟ میں جیل جا کر آیا ہوں. ہاں ایک ہاں چھوٹا سا MLA ہے جو میرے کو, اس کے اندر وقت لوگ میرے گھر تک نہیں آتے کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے میرے گھر تک آ کے میرے سے لڑے. ان لوگوں نے نا جیل ڈال دیا میرے کو اپنی پاور کا مس یوز کر کے. تو پاور ہمارے پاس چاہیے ہم کو. میں غریبوں کا PM ہوں, سمجھے؟ میں ہوں غریبوں کا PM, پاور مجھے چاہیے. جیل میں بیٹھے بیٹھے سوچا میں کیا کروں, 15 دن اندر ہو گیا, اور میری ماں کیا کر رہی ہوگی, میری ماں رو رہی ہوگی. تم مولانا لوگ کے جتنے بھی فین لوگ ہیں, تمہارے جتنے بھی مولانا, سب کو لے کر آؤ. I am talking only to قرآن اینڈ سننا کی جمع اہل حدیث. چلو سمجھ میں آیا؟ ہاں, میں ایک جاہل انسان ہوں, مجھے الف با تا بھی نہیں آتا ہے. میں مدرسے گیا تھا اپنی پورے فیوچر کو ٹھوکر مار کے, اور ایریا میں بولا تھا کچھ اہل حدیث ہے نام نہاد میں, ان کو بولا بھائی 500 روپے میرے گھر پہ دے دو گے نا تو 2-3 ہزار میں بھی میری گھر چل جائے گی بھائی. ایٹ دی ایج آف 26 22 میں اسلام کھل کے قبول کیا. جب کنوینس ہو گیا کہ ہاں اہل حدیث جماعت ہی اہل سنت والجماعت ہے, کریکٹ. ٹھیک ہے. اب آج کے ڈیٹ میں ہے نا, مجھ سے کوئی فرقہ پرست مولانا ڈیبیٹ کرنے نہیں آتا ہے. نہیں آتے, اہل حدیث سے کوئی نہیں آتا ہے ڈیبیٹ کرنے. اب میں اہل حدیث کے پاس جاتا ہوں نا تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ان میں بھی کچھ چیزیں ہیں. نہیں, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جس نے ایک قرآن کی آیت کا انکار کیا نا, اس کی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرنے والا. منہ پہ مار دیے جائے گے. ٹھیک ہے. بریلوی بھی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. میرا سافٹ کارنر ہے ان کے لیے, جس طریقے سے ہندوؤں کے لیے, ٹھیک ہے. جس طریقے سے دیوبندی شرک کرتا ہے فضائل اعمال کے اندر ہے جیسے ان کے عقائد, اس طریقے سے ان کے لیے بھی میرے پاس سافٹ کارنر ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں نا, یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا, مگر ان کے میرے سافٹ کارنر ہونے سے کیا لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائے گی نا بھائی. اگر میرے پاس میں پوری دنیا آ جائے, نہیں ہم سارے مشرک لوگ جائیں گے جنت میں کیونکہ علی بھائی ہمارے ساتھ ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا ہے, نہیں بدلتا ہے. اور اللہ جب بدلتا ہے نا تو اللہ خود بول رہا ہے کہ میں اس سے بہترین لاتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جیسے پچھلے شریعتوں کے اندر تھا کچھ یہودی کو چینج کر دیے نا اللہ تعالیٰ, یہودی کو چھوڑ کے عرب کو دے دیے, پوری کائنات عرب کے سامنے جھکا دیے. سو ہے. جی سمیر بھائی, تو ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, ہم نے نا پورا فیوچر ٹھکرا دیا. 50-60 ہزار مہینے کا کماتے وہ سب ٹھکرا دیا. پائی کے نا واندے ہو گئے, ہمارے محتاج ہو گئے. پچھلے رمضان سے ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ہم نے نا زید پٹیل بھائی کو جانتے ہو گے آپ, IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر ہے کرلا کے اندر ممبئی میں. تو IIC چلاتے وہ, ان سے ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ اور ہم ایک ہی ہے, آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ وہی ہے, لیکن آپ کی آئیڈیالوجی اور میری آئیڈیالوجی مل رہی نہیں ہے. جب دونوں علم وہیں سے لیے تو مل رہی کیوں نہیں ہے؟ تو میں بول رہا ہوں کہ تھوڑا صبر. ایک سافٹ ہے, ایک ایگریسو ہے. نہیں, میں بول رہا ہوں کہ ایک ہے نا مسکنسپشن ہے. اچھا. جب تک میں جاہل ہوں تو میری سنو گے نہیں, تو تم اپنا فیصلہ دو گے کیسے؟ تم عالم ہو, میں جاہل ہوں, صحیح ہے. تو پہلے میں سوال کرتا ہوں, سوال کو صبر سے سنو گے نہیں تو جواب کیسے دو گے؟
صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس جماعت میں ہم آئے ہیں وہ جماعت قرآن اور سنت کے اوپر تو ہے، لیکن دجال نے اس کو دھوکے میں ڈال کے ہے نا قرآن کا انکاری بنا دیا ہے. اب دجال کے بارے میں اگر تم نہیں ڈرتے ہو تو مت ڈرو. صحابہ اکرام ہے نا کسی سے نہیں ڈرتے تھے سوائے دجال کے ذکر سے ڈرتے تھے. سمجھ رہے؟ صحیح ہے. دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جب دجال کا ذکر ہوگا ان کو ڈر لگنے لگتا تھا. ایمان صحیح ہے. جائے گا، ایمان جائے گا، ایمان جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک بولے کہ اگر دجال یہ طرف سے آ رہا ہے تو تم پیٹ پلٹا کے بھاگ جاؤ، اس کا سامنا مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے میں طاقت نہیں رہے گی اس کو سامنا کرنے. کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کو بول رہے ہیں. اب یہ سمیر بھائی آپ جیسے لوگوں کو ہی پتا ہے، جاہلوں کو نہیں پتا ہے. تو میری بات کس کو سمجھ میں آئے گی؟ میں اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچوں گا تو کیسے بکے گا؟ ارے جس کو آنکھ ہوگی اس کو بیچنا جا کے. تو اہل حدیثوں کے پاس میں آنکھ ہے اور میرے پاس میں نور ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے میرے کو. اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ابھی جسے دیکھو جھگڑا ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان ہے نا جھگڑے کرا دیتا. وہ جھگڑے نا دوستوں کا ہی ہوا ہے، مگر میں جاؤں گا نہیں. لیلۃ القدر لے لیے اللہ تعالیٰ، لیلۃ القدر چھین لیے جھگڑے کی وجہ سے. اب آپ کو پتا ہے نا، آپ سلفی ہو، آپ قرآن و حدیث والے ہو، سمجھ رہے ہو؟ آپ یاجوج اور ماجوج میں سے نہیں ہو. سمجھ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے اماموں کو کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. چشمہ مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسیل. سورہ انبیاء کے اندر آپ آیت نمبر 95 96 میں جاؤ، جہاں پر 100 سال پہلے علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے. اے گنپت کہاں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کیسا ہے نا بھائی، جھگڑے ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سب چھڑا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسے ماحول میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ نا صرف پائی پائی کے لیے نا جھگڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ کہاں پر رہتے آپ؟ کرلا میں رہتے ہیں؟ میں ممبئی میں سینٹا کروز ویسٹ میں رہتا ہوں. جھوپڑ پٹی ہے بہت بڑی، اور وہاں پر ہے نا پائی پائی کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم، اسلام کے علم سے نوازا. الحمدللہ. سمجھ رہے؟ تو سمیر بھائی یہ سب آپ کی باتوں کو، ہم کی باتوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. سمجھے؟ تو ہم تو ڈسٹریکٹ ہونے والوں میں سے نہیں ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بڑے بھائی کہ جب سے لکشمی بنی ہے گاندھی، یہودیوں نے مسلمانوں کی زندگی میں لے کے آ گئے ہیں آندھی. صحیح ہے. اب سمجھ میں آیا؟ صحیح ہے. یہودیوں کے مددگار کون ہے؟ یاجوج ماجوج. وہ انتظار کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ہم 3 سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں جو صرف کوئی ایک رسول ہی دے سکتا ہے. سمجھ رہے؟ وہ 3 سوال کا جواب 2 تو سورہ کہف میں ہے، اس کے بعد والی آیت ہے سورہ اسراء. سورہ اسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں. ارے تمہارا پورا سب کچھ تو ہے قرآن میں یار، تمہارے مولانا بتاتے کیوں نہیں یہ لوگوں کو کھل گئے یاجوج ماجوج؟ سب کچھ ہے، بتاتے نہیں. اب آیا سمجھ میں؟ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میری. جو نہیں مانتے کہ یاجوج ماجوج نہیں کھلے، ان سے میں پوچھ رہا ہوں تمہارا دینار اور درہم سنتی پیسہ کہاں ہے؟ تلوار کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ شریعت کہاں ہے؟ یاجوج ماجوج کھل گئے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے پروف ہے، بہت سارے پروف ہے سمیر بھائی. تو آپ کہاں مان رہے تھے آج سے پہلے؟ اب بھی ایک ملاقات میں مان گئے آپ؟ ابھی تو بہت کچھ بتانا باقی. قرآن و حدیث تو میں نے کھولا ہی نہیں، اور آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا. عقیدہ ہمارا تمہارے سے ملتا جلتا ہے نا، بریلوی دیوبندی تھوڑی ہے. اس لیے مان گئے تم، کیونکہ میں ہندو سے مسلمان ہوا. کیونکہ یہ پوسٹ کے اوپر میں خود تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہوں یاجوج ماجوج کے اوپر. جی. ایک ہمارے ابھی کے انسٹاگرام پہ اسلامک سینپائی بول کر ہے، فیصل ہے، بردر دعویٰ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ ریسرچ کیے بیٹھ کے.
اور اس کے اوپر ہم لوگ بہت بڑی تفصیل میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بھی بنائے ہیں یاجوج ماجوج کے اوپر. نکل گئے فری ہو گئے, بہت سارے سورسز ہیں اس کے بتانے کے, پروف کرنے کے. تو ابھی ہے نا جو مسلمان پریشان ہے نا کہ مودی یہ کیا کر رہا ہے, مودی ہم لوگوں کو کیوں مروا رہا ہے, یہ کہاں سے فوج آ رہی ہے, یہ کون سی فوج ہے, یہ پیسوں کے خاطر کچھ بھی کر دینے والی فوج ہے. سمجھ رہے آپ, کرپشن پھیلا دیا پیسے کے اندر, پیسہ کرپٹ ہو گیا نا تو اس کے لیے ایمان بیچنا پڑے گا, کیونکہ پیٹ ہے نا. ابھی ایک بتاؤ میرے کو, ایک عورت ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, اس کا شوہر چھوڑ کے چلا گیا اس کو, تو وہ جسم کا ہی دھندا کرے گی نا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, کرے گی. لاسٹ وہی ہے اس کے پاس آپشن, ہے نا. تو یہ مولانا لوگ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ ہم اپنے مسلمانوں کو مسجد کی طرف نہیں بلا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو پہلے اپنے پیسوں کے چکر میں جائے گی نا. مولانا کے پاس خود پیسہ نہیں ہے. تو اگر وہ مسجد کو آتے ہیں تو مولانا کو کتنی سیلری ملتی ہے؟ 6,000 7,000. کیا ہو, مولانا کو اگر سیلری دیں گے اور ایک جماعت بنا کر بولیں گے کہ آپ قرآن اور حدیث کے بارے میں ڈسکس کریے, خطبہ جب دیں گے آپ اسلام کے بارے میں اتنا ہے بولنے کا کہ پشتیں بوڑھی ہو جائے گی. صحابہ کا اگر آپ ذکر شروع کریں گے نا, آپ کے پشتیں بولیں گی. آپ کو اولیاء اللہ کے بارے میں نیوز پیپر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کا اتنا ذکر ہے آپ کے پاس. قوم کو آگاہ کریے آپ, صحابہ کیا کرے, صحابہ کا عمل کیسا تھا, صحابہ کا ایمان کیسا تھا, صحابہ کی حرکت کیسی تھی, اس کے اوپر آپ کو بیان کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کمیونٹی بٹھا کر اگر مولانا کو, ہمارے اماموں کو بولیں گے, پیسہ دیں گے, سپورٹ کریں گے, تو وہ بالکل بولیں گے. جہالت اپنے پاس بہت بھر گئی ہے بھائی, درگاہ پرستی. سمیر بھائی, ان سب چیزوں کو ہے نا ہم جیسے لوگوں کو اگر مانیٹر بنا دیا گیا نا, یا ہم جیسے لوگوں کا ایڈوائز ہی لے لیا گیا نا, تو بہت فائدہ ہوگا مولانا کو. بہت فائدہ ہوگا. فائدہ کون سے مولانا کو؟ دیکھو میں ان مولانا کو کہہ رہا ہوں جو حق پرست ہے, میں جو ان مولانا کو کہہ رہا ہوں جو توحید پرست ہے, ان مولانا کی بات نہیں کر رہا جو پیٹ کے ملے ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ مولانا لوگ اپنی پوری زندگی آخرت کے لیے اگر سیکریفائس کر رہے, تو میں نا ان کا خادم ہوں. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے نا ہمارے بڑوں سے, تو ہمارے بڑوں کو ہے نا بڑے پیار سے سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ غلطی ہو رہی ہے. صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا حکم کہ ہاں بھائی غلطی کس کی بھی ہو بتا دو, جیسا انسان ہو, جیسا دیش ہو, ویسا بھیس ہو. اگر سینئر لوگ ہیں تو اکیلے میں جا کے بتاؤ, ہے نا. تو یہ سارا جب ہے, ہم ویڈیو کے اوپر بول رہے اہل حدیث تم لوگ نہیں جاؤ گے جنت میں, کیونکہ تم لوگ سمجھ رہے نہیں ہو کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ہم انکار کر رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 95-96 میں کہہ رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ ترجمہ جب میں کرتا ہوں یا کسی انسان سے بھی کرواتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ہے جس کو حرام کر دیا ہے, انبیاء کی قریہ میں سے نکال دیا ہے, اس کو واپس گھسنے نہیں دے گا. سمجھ رہے؟ وہ کون سی قوم ہے میں پوچھتا ہوں تو لوگ بتا دیتے ہیں یہودی قوم ہے. اب یہودی قوم واپس گھسنے نہیں دے گا اللہ بول رہا ہے, تو پھر یہ گھستا, یہ اسرائیل بن گیا ہے. تو اللہ دوسرے ہی آیت میں کہہ رہا ہے حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج وهم من کل حدب ینسلون. تو علامہ اقبال سمجھ گئے, 100 سال پہلے سمجھ گئے, 120 سال پہلے. سمجھ رہے سمیر بھائی؟ ہیلو. ہاں بھائی آ رہی ہے آواز؟ جی سمیر بھائی آ رہی ہے آواز. ہاں بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پیشن گوئی کر رہا ہے کہ دیکھو بعد میں ہے نا ایمان والو تم لوگ قرآن پڑھو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. قرآن کیا ہے, کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن ہدایت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہلو. ہاں بھائی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی کیا بولے آپ نے؟ ہیلو.
ہیلو بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی